السلام علیکم۔ ہمارے دماغ کا ایک عمومی رجحان ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے جو بہتر چیز ہوتی ہے یا جو بہتر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور نتیجتاً ہم ناخوشی یا بے اطمینانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں ڈاکٹر شاہد رشید ہوں، میں ایک سائکیٹرسٹ ہوں، اور آج کا موضوع اسی بارے میں ہے کہ کیسے ہمارا دماغ اپنے سے بہتر چیز یا لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور کیسے ہم اس رجحان کو کم کر سکتے ہیں۔ ایک وقت تھا ہمارے ہاں، مثلاً 60 سال پہلے کا، جب پیسے کی نسبتاً کمی تھی، لیکن تنگ دستی، ذاتی اور اجتماعی معاشرتی کمزوریوں کے باوجود لوگ ایک دوسرے کا زیادہ خیال رکھتے تھے اور شاید زیادہ مطمئن تھے۔ سادگی تھی، اخلاص تھا، ٹی وی اور انٹرنیٹ نہیں تھے، رنگین اور مہنگی چیزوں کی ترغیب کم تھی، اور پھر سائنسی انقلاب اور لوگوں کے پاس حلال حرام کا پیسہ آنے لگا۔ ان تبدیلیوں کے لیے افسوس ہے کہ ہم نے اپنے یا دوسروں کو کچھ تیار نہیں کیا۔ ہماری اقدار تبدیل ہونے لگیں، لالچ، حسد اور خود غرضی غالب آنے لگی، اور سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کی اندھی دوڑ شروع ہو گئی۔ انسان کی اور تعلقات کی قدر و قیمت پیسے اور دنیاوی کامیابی پر لگنے لگی۔ اپنے سے اوپر والے سے حسد اور احساس کمتری، اور اپنے سے نیچے والے سے حقارت اور احساس برتری۔ ان رویوں نے ہمارے خاندان، رشتہ داروں، دوستوں اور دوسرے لوگوں سے تعلقات کو متاثر کیا۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور سائنسی ترقی نے جہاں زندگی میں بہت آسانیاں پیدا کیں، وہاں ہماری خواہشات اور ارمانوں کی بھرمار کر دی۔ آرزوئیں بہت اور اکثر وسائل محدود۔ نتیجہ ہماری عمومی ناخوشی اور بے اطمینانی کی صورت میں نکلا۔ اس تناظر میں حلیمہ سلطان یا کوئی اور ماڈل جب کھاڑی کے کپڑوں کی یا کسی فون یا گاڑی یا گھر کی اسکیم کی تشہیر کرتی نظر آئے گی تو ممکن ہے میں اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہو جاؤں۔ مجھے ایسے لگے کہ یہ چیزیں میری خواہش نہیں بلکہ آکسیجن کی طرح ایک ضرورت بن گئی ہیں، جس کے بغیر شاید میری زندگی یا مجھ میں شدید کمی آ گئی ہے، یا اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرے پاس پیسے نہ بھی ہوئے تو میں کہیں سے قرض لے کر یا رشوت لے کر یہ چیزیں خرید کر حلیمہ سلطان یا دوسری مشہور شخصیات کو اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کروں گا، اور دوسروں کے سامنے یہ چیزیں پیش کر کے یا استعمال کر کے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس طرح اپنی وقت بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ مختصراً، پیسے کی ریل پیل، ڈیزائنر جوڑے، فیشن، گاڑیاں، گھر، سفر، سوشل میڈیا میں مقبولیت، مشہور اور معروف لوگوں کو ہر وقت دیکھنے وغیرہ نے ہم میں دوسروں سے مقابلہ کرنے کے اس جذبے کو بہت ابھارا ہے۔ اس کی بنیاد عموماً ہمارے کم معلومات پر مبنی غلط مفروضے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بظاہر ہم سے بہتر یا کامیاب یا خوش نظر آئے، لیکن ہم اس کے مکمل حالات کے بارے میں آگاہ نہ ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ اس کو صحت، نشہ، تعلقات، بچوں یا قانونی یا قرض کا کوئی مسئلہ ہو، یا اس کی زندگی میں آگے مصیبتیں یا عبرتناک خاتمہ لکھا ہو۔ اس قسم کی کئی افسوسناک مثالیں ہمیں عام لوگوں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں مشہور معروف شخصیات میں نظر آتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اپنے ساتھ سختی کر رہے ہوں، ہم اپنی خوبیوں کو اہمیت نہ دیں اور بے جا طور پر کسی ایسی بڑی یا مشہور شخصیت سے مقابلہ کر رہے ہوں جس کا پیشے، ہنر یا کامیابی کے تناظر میں ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے اس مقابلے کی خواہش کے پیچھے ہمارا حسد، لالچ یا کمتری یا ناانصافی کا احساس ہو۔ وجہ جو بھی ہو، یہ مقابلہ ہم میں بے اطمینانی اور کمتری کا احساس اجاگر کرتا ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس غیر صحت مندانہ رویے کو کیسے قابو میں لا سکتے ہیں۔
اس سلسلے میں کچھ تجاویز ہیں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنی خود آگاہی بڑھائیں، دوسروں سے مقابلہ کرنے کی بجائے ہم ان سے تحریک یا موٹیویشن لیں۔ شخص یا صورتحال سے ہم مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں تاکہ ہم اسے مختلف زاویوں سے دیکھ کر مکمل طور پر جان سکیں۔ بہتر ہے کہ ہم دوسروں کی کامیابیوں پر حقیقی خوشی کا اظہار کریں۔ حقیقی خوشی ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے رشک یا ناخوشی کو دفاعی طور پر اس کے الٹ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں منفی انداز سے کسی کی کامیابی پر رد عمل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے حسد اور رشک سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ لاشعوری حسد اور رشک ہمارے تعلقات کے لیے بہت تباہ کن ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے مختلف قسم کے دفاعی حربوں جیسے اپنی کمزوریوں کو دوسروں میں دیکھنا شامل ہے سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بہتر ہے کہ ہمیں ادراک ہو کہ ہماری توقعات، مفروضے اور اپنے، دوسروں اور دنیا کے بارے میں یقین کیا ہیں اور ان کو ہم ثبوتوں کے ساتھ چیلنج کر کے تبدیل کر سکیں۔ ہم اپنی اور دوسروں کی ذات اور حالات کو جیسے ہیں ویسے تسلیم کریں۔ ہم اپنی خوبیوں اور نعمتوں کی قدر کریں اور اس پر شکر گزار ہوں، نہ کہ کسی کمی کی وجہ سے اپنے کو کمتر سمجھیں۔ ممکن ہے یہ کمی عارضی ہو۔ جو کمی دور ہو سکتی ہے اسے پورا کرنے کے لیے حقیقت پسندانہ اہداف مقرر کریں۔ ہم اپنے ساتھ نرمی اور پیار والے رویے کا انتخاب کریں اور غیر مشروط طور پر اپنی قدر کریں۔ بہتر ہے کہ ہم سادگی اختیار کریں، بلکہ سادگی اختیار کیے بغیر تو آج کل بالکل گزارا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے سے نیچے لوگوں کے مسائل اور مشکلات پر نگاہ رکھیں تو ہم اپنے بارے میں بہتر محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی نعمتوں کا بہتر ادراک کر سکتے ہیں اور ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اپنے سے نیچے لوگوں کو جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم احساس برتری یا غرور کا شکار نہ ہو جائیں۔ اوپر دیکھنے کے بجائے ہم اپنی بہتری کے لیے سمارٹ اہداف مقرر کر سکتے ہیں جس سے ہمیں کافی تسلی مل سکتی ہے۔ ہم اپنا مقابلہ کل یا کسی اور وقت سے کر سکتے ہیں کہ کل ہم ذاتی ترقی، علم، ہنر، رویوں، آگاہی، پختگی، روحانیت وغیرہ کے لحاظ سے کہاں تھے اور ابھی کدھر ہیں۔ حقیقت میں ایسا کوئی جادو والا طریقہ نہیں ہے یا کوئی حادثہ یا معجزہ نہیں ہوگا کہ ہماری سوچ اور برتاؤ کا انداز یکدم بدل جائے گا اور ہم یہ مقابلہ اور تجزیہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی طریقہ یا سسٹم اختیار کرنا پڑے گا اور اپنے اوپر مسلسل کام کرنا پڑے گا۔ اخلاص، کوشش، صبر، شکر و استقامت اور دعا کوشش شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں بھی کسی کی رہنمائی کے ساتھ ہمیں درست سمت میں لے جانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس ویڈیو کے لیے نکالا۔ امید ہے آپ کو یہ مفید لگی ہوگی۔